بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو عظیم الشان دو نشانات ظاہر ہوئے تھے، تو کیا اس وقت کے زمانے کے جو اخبارات رسائل وغیرہ تھے ان میں بھی اس تعلق سے کچھ خبریں شائع ہوئی تھیں؟ جی، اس عظیم الشان نشان کے متعلق بہت ساری خبریں شائع ہوئی ہیں، اخبارات میں بھی، اسی طرح بعض بزرگان کی کتب میں بھی۔ میں وقت کی رعایت کے مطابق بطور نمونہ 2-3 خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو علم فلکیات کے ماہرین نے چاند سورج گرہن کے 100 سالہ ریکارڈ پر مشتمل امریکہ اور یورپ سے جو کتابیں شائع کی ہیں، ان میں 1894 کے اس عظیم الشان گرہن کا نہ صرف ذکر موجود ہے بلکہ انہوں نے نقشے کے ذریعہ اس گرہن کے وسیع علاقوں کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اخبار و رسائل اور مختلف کتب میں بھی اس نشان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے چند شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 10 وجمع الشمس والقمر، اس کی تفسیر میں مترجم اور مفسر ڈاکٹر علامہ خادم رحمانی نوری صاحب ہے، یہ تفسیر 1964 میں شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے 1894 میں رمضان کے مہینے میں مہدی علیہ السلام کے آمد کے موقع پر چاند اور سورج کے گرہن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انگریزی عبارت کا ترجمہ یوں ہے، اور مہدی کی بعثت کے وقت چاند اور سورج دونوں کے گرہن رمضان کے مہینے میں 1894 میں وقوع پذیر ہوئے۔ مطلب یہ ہے جب مہدی کے ذریعے اسلام کے مکمل طور پر اسلام روشن ہونے پر عیسائیت اور دوسرے چھوٹے چھوٹے خود ساختہ مذہب ختم ہو جائیں گے، یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ سراج الاخبار ہیں، یہ 11 جون 1894 مطبوعہ سراج المطابع جہلم کے صفحہ 5-6 پر مہدی آخر الزمان کے بارے میں احادیث نبویہ کی تشریح و وضاحت کرتے ہوئے حدیث ان لمہدینا آیتین اس آخر تک درج کر کے یہ اقرار کیا گیا ہے کہ سال 1894 کا کسوف و خسوف 13 اور 28 رمضان کو ہوا ہے۔ پھر کیننڈر فنسٹرنس ایک اخبار ہے، یہ جرمن زبان میں ہے، اس میں جس کا انگریزی ترجمہ 1962 میں نیو یارک سے شائع ہوا۔ اس کے صفحہ 296 پر 6 اپریل 1894 کو سورج گرہن اور صفحہ 373 پر 21 مارچ کو چاند گرہن ہونے کا مذکور ہے۔ یاد رہے کہ اس علاقے میں 21 مارچ کو رمضان المبارک کی 13ویں اور 6 اپریل کو 28ویں تھی۔ اس کتاب کے آخر میں چارٹ نمبر 148 پر دیگر سورج گرہنوں کے راستوں کے علاوہ 6 اپریل 1894 کو ہونے والے سورج گرہن کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ ہندوستان سے بھی گزرتا ہے، جہاں کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام مدعی مہدی بیت موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور ہے دا سول اینڈ ملٹری گزٹ 7 اپریل 1894 لاہور، اس پرچے میں 6 اپریل 1894 کو لاہور میں سورج گرہن دیکھے جانے کا ذکر ہے۔ لکھا ہے، انگریزی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، کل صبح 7:30 بجے اور 9:30 بجے کے درمیان لاہور میں اچھی طرح گرہن دیکھا گیا۔ اس دوران سورج کی روشنی اس حد تک کم ہو گئی تھی جس نے انگلستان میں گرمیوں کے ایک اچھے چمکنے والے دن کی یاد دلا دی۔ وقت کی رعایت میں ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں، دا اسٹوری آف ایکلپسس، یہ مصنف ہے جارج ایف چیمبرز، مطبوعہ 1902 لندن۔
اس کتاب کے صفحہ 33 پر 21 مارچ 1894 کو چاند گرہن اور 6 اپریل 1894 کو سورج گرہن ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح آسٹریلین ماہر فلکیات کی رپورٹ ہے۔ اکتوبر 1993 میں آسٹریلیا کے ایک ماہر فلکیات پروفیسر مالکم ملر نے اپنی تحقیق کو اس عنوان سے شائع کیا کہ سولار اینڈ لونار ایکلپسس ان دا منتھ آف رمضان، اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کے رمضان کے مہینے میں ہونے کی ممکنہ تاریخوں کا تعین کرنا ممکن تو ہے، البتہ آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان مشکلات کا ذکر کیا ہے جو اس سلسلے میں حائل تھی۔ آسٹریلین فلکیات اوپولزر کی کتاب کیننڈر فنسٹرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی سے پہلے کے گرہنوں کے بارے میں دی گئی معلومات میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے محمد بن علی کی روایت کے مطابق 1894 میں ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کا ذکر کیا ہے، جو کہ کمپیوٹر کی روح سے 21 مارچ اور 6 اپریل کو ہوئے۔ ان گرہنوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ 1894 کے گرہنوں کو کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے حساب کرنے میں غلطیوں کا امکان ہو، اس لیے الاڈن اور اسی طرح بلا کے اس بارے میں دیے ہوئے اعداد و شمار اور میرے دیے ہوئے اعداد و شمار میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار حدیث ہے، یہ اخبارات اور ہے۔ اشارات فریدی حصہ سوم کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب مشہور صوفی بزرگ اور نواب ریاست بہاولپور کے پیر طریقت حضرت خواجہ غلام فرید چاچراں شریف کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مفید عام پریس آگرہ سے طبع ہوئی۔ آپ کے مریدوں نے اسے موصوف کی تصحیح اور تصدیق کے بعد شائع کیا۔ اس کے صفحہ 69 اور 72 میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی خدمات دینیہ اور صحت اعتقاد کا ذکر ہے، نیز آپ کے دعوے مہدویت کی تصدیق کی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے 1311 ہجری میں ظاہر ہونے والے آسمانی نشان کو چاند اور سورج گرہن کا اس کی مقررہ تاریخوں میں واقع ہونا تسلیم کیا ہے اور اسے مدعی مہدویت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے صدارت کا نشان ٹھہراتے ہوئے مخالفین کے دلائل کو رد کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب کا فارسی اقتباس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ اس حدیث کے معنی اس طرح ہے جیسے مرزا صاحب نے بیان کیے ہیں، کیونکہ چاند کا گرہن ہمیشہ مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو واقع ہوتا ہے اور سورج کا گرہن ہمیشہ مہینے کی 27ویں، 28ویں یا 29ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ بس چاند گرہن جو کہ 6 اپریل 1894 کو ہوا ہے، وہ 13 رمضان جو کہ چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات ہے کو وقوع پذیر ہوا ہے، اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی دن وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے شواہد ہیں، تو وقت کی رعایت کے پیش نظر میں چند نمونے ہی پیش کر سکا ہے۔